بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے دیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور زبان کو اس لیے شیرین بیان ملی، زبان کو اس لیے شیرینی زبان ملی، زبان ہے مدحت محبوب کبریاء کے لیے، زبان ہے مدحت محبوب کبریاء کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی کہ جنہیں، انہی کو لذت عشق نبی ملی کہ
جنہیں ازل میں چن لیا قدرت نے اس عطا کے لیے، ازل میں چن لیا قدرت نے اس عطا کے لیے، سجی ہے محفلیں اور میرے کریم میرے چار سازوں بندہ نواز، میرے کریم میرے چار سازوں بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفلیں۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علی تحیت و تسلیم کے صدقے میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرور دو جہاں کا صدقہ اللہ تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، حاسدین کے حسد، بغض، کینہ، نظر بد، جادو ٹونے سے، دشمنوں کی تدبیروں سے اپنے فضل اپنی رحمت کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو قرآن پاک کی آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے سن کے اور سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی اعدل الاصحاب مزین منبر والمحراب، وہ جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق حق باطل حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اس ہستی کا ذکر پاک ہے
جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنی نگاہیں جھکا لے، اس ہستی کا آج ذکر پاک ہے جو فن کشتی میں، فن سپاہ گری میں، فن خطابت میں اپنی مثال آپ تھے، جو قریش کے سفیر کے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آج 14 صدیوں کے فاصلے پر بھی جس کو عدل و انصاف، دیانت داری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اس دور میں بھی قبائل عرب اپنے جھگڑوں میں ثالث تسلیم کرتے تھے۔ جس نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، نصرت، فتح، کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ذات جس کا سلسلہ نسب جا کر میرے سونے نبی سے ملتا ہے، آج اس کا ذکر ہے کہ جس کی صاحبزادی میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم قدس کی عزت بنی، وہ شخصیت جس کو سسر رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین، اعدل الاصحاب، مزین منبر والمحراب، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ آپ خطاب والد کا نام بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن قرط بن زراح رزاح بن عدی بن کعب القرشی، یہاں پر آ کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ نبوت کے 5ویں اور 6 سال مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی بے مثال محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن، کاروبار، خاندان، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر مکہ جیسے بلد امین سے ہجرت کی، تو اس وقت آپ ایمان لے کے آئے، اور وہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء سے سنا ہوگا۔ اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی جس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے زد و کوب کیا۔ تو وہ دلیرانہ انداز میں جب بہن نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے قرآن پاک پڑھنا چاہا کہ وہ کتاب میں بھی دیکھوں، وہ کلام میں بھی دیکھوں جس نے ایک عورت کے اندر اتنی جرت پیدا کر دی ہے۔ ہاتھ لگانے لگے، فرمایا انک رجس ولا یمسہ الا المطہرون قم فاغتسل، خبردار، انک رجس، تم ناپاک ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، پھر اس کتاب کو، اس کلام کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اور جب پاک ہو کر انہوں نے وہ کلام سننا چاہا، وہ قرآن پاک کی آیات مقدسات کیا تھی؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں سے تلاوت شروع ہوتی جا رہی ہے آگے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
یہاں تک جب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے کان میں گئی، کہنے لگے کیا حسین کلام ہے، کیا بلند اور میٹھا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلو مجھے بھی لے چلو، جس پر یہ قرآن نازل ہوا میں بھی جا کے اس کا کلمہ پڑھ لوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کب ہوئے؟ یہ اس وقت ہوئے جب میرے سونے نبی نے دعا کی تھی۔ جامع ترمذی شریف کے اندر باب فی مناقب عمر کے اندر 3683 نمبر پر آیا یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ میرے کریم کی زبان سے نکلا، اے پاک پروردگار عالم، دو عمروں میں سے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل بن ہشام کو یا ابو عمر بن خطاب کو مولا ان دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما۔ اور میرے نبی نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو؟ کیونکہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ او بابا، اللہ سونا تو اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہے، جو میرا محبوب مانگے میں اس کو عطا فرما دوں۔ جب یہ آیہ مبارکہ جو میں نے سر خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو ایک روایت کے مطابق مردوں کی تعداد 40 ہو گئی، آج 40 میں مسلمان ہیں۔ جیسے ہی آپ لائے ایمان، اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام نازل ہوا، سورہ انفال کی آیہ نمبر 64، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، اے غیب دان، اے غیب کی خبریں دینے والے، تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جن مومنین نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہاں پر ایک میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی بندگان خدا کی حمایت کے لیے، ان کی امداد کے لیے بالکل دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کوئی مدد نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ والوں سے بالکل مدد نہیں مانگنی۔ کوئی نہیں مدد کر سکتا، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کلہم اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ بیچارے علم سے پیدل ہیں۔ یہ قرآن پاک کا وہ حصہ، یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس وقت ایمان لائے عمر فاروق اعظم، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جن مومنین نے آپ کی پیروی اختیار کر لی، جو مومن ہو گئے، جو ایمان والے ہو گئے، وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کی مدد ساتھ ایمان والوں کی مدد۔ خدا کی قسم اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک شخص اور آ جاتا،
تو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کوئی بھی غیر مسلم نہ رہتا باقی۔ کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے جس وقت اسلام قبول کیا، آسمانوں سے اللہ نے ان کے اسلام لانے کی خوشخبریاں نہیں سنائیں؟ آئیے حضرات محترم میں آپ کو وہ روایت بھی سنا دوں جو سنن ابن ماجہ شریف کے اندر باب فضل عمر کے اندر 103 نمبر کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عمر فاروق اعظم تشریف لائے، اسلام کو قبول کیا، تو جبریل امین بھی بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض کی لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ آپ کو اہل سما، آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ معلوم ہوا حضرت عمر فاروق اعظم جس وقت ایمان لے کے آ رہے ہیں جناب علی، آئیے میں آپ کو المعجم الکبیر کی 774 نمبر پر، کنز العمال کی 32,719 نمبر کی روایت بھی عرض کر دوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرنے والے ہیں، جس وقت عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو کفار نے کہا الیوم انتصف القوم منا، آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے۔ اتنے قوت والے، اتنے جری، بہادر، سپہ سالار، فن خطابت کے، سپہ گری کے اس جیسا بندہ کوئی نہیں، کشتی کا فن سب سے زیادہ بہترین فن، اتنے قد و قامت والی ہستی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہہ، بے شک حضرت عمر فاروق اعظم جب سے مسلمان ہوئے ہیں شیطان نے ان سے ملاقات نہیں کی مگر اپنے چہروں کو جھکا کر۔ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہیں جب شیطان بھی آیا ہے تو اس کی بھی نگاہیں جھک گئی ہے۔ ایسا ایمان والا شخص، ایسا کامل ایمان والا شخص میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے میں ایک اور فرمان عرض کروں۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا، ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل ومیکائیل، واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر جو آسمان والے ہیں، ایک جبریل امین ہے، ایک میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں آسمانی دنیا کے وزیر ہیں۔ اور زمین پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، 2، ایک ابو بکر اور دوسرا عمر۔ 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ معلوم ہوا تیرے میرے سونے نبی کی سلطنت اس زمین پر بھی ہے، اس آسمانوں پر بھی میرے نبی کی سلطنتیں ہیں۔ وہاں بھائی وزیر وہیں پہ ہوتے ہیں نا جہاں پر آپ کی سلطنت ہو، جہاں پر سلطنت ہو وہیں پر وزیر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا زمین کا تمام کی تمام، زمین کے مشارق اور مغارب ہوں یا آسمانوں کے جو بھی سمتیں ہوں، جتنی بھی جہتیں ہیں، وہ ہر جہت کے لیے رب سونے نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔
اگر اس کی صدارت، صدر کائنات کی صدارت اتنی عظیم، اتنی شان والی ہے، تو پھر ہم ان سے کیوں نہ التجا کرے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سامعین ذوی احترام والاحتشام، معلوم ہوا کہ عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں، باقی سارے کے سارے مرید رسول ہیں۔ ہر ایک حضور کی بارگاہ میں خود گیا ہے، ہر ایک نے حضور کا دامن خود جا کے پکڑا ہے، لیکن عمر وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ سارے مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہے جس کو رب سے میرے نبی نے مانگ کر لیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما۔ کون عمر؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ آپ حجرہ نبوی میں جلوہ گر ہیں، میرے کریم آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، رات کا وقت ہے، آسمان کے اوپر دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ سوال کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ باب مناقب ابی بکر کے اندر 6068 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اماں جی کیا پوچھ رہی ہیں کہ جتنی آسمان پر ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ آئے ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاؤں سونی امی جان آپ کے جوتوں پر، آپ کی شان پر۔ اماں جی کا کیا سونا عقیدہ تھا یار، میری ماں کا عقیدہ کتنا سونا عقیدہ تھا۔ میری ماں حضور سے پوچھ رہی ہیں آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ معلوم ہوا اماں جان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں تیرے نبی جانتے ہیں۔ اور بابا آج سن 2022 کے اختتام پر، یہ 7واں مہینہ گزر رہا ہے، وہ بھی اختتام پر ہے، آج تک تمہارے سائنسدان، تمہارے جتنے بھی ماہر فلکیات ہیں، وہ آج تک نہیں بتا سکے آسمانوں پر کتنے ستارے اور کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی گلیکسیاں ہیں۔ اور 30 ملین نوری سال کے فاصلے پر جو ہبل نے وہ تصویریں کھینچی ہیں، آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ ان گلیکسیوں میں کتنے ستارے ہیں۔ ان کے پاس گنتیاں ختم ہو گئی ہیں کہ ستارے کتنے ہیں، سیارے کتنے ہیں، سورج کتنے ہیں، کہکشائیں کتنی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو سماوی زندگی ہے وہاں پر کتنے ستاروں کی تعداد ہے، سائنسدان نہیں جانتا، تیری ماں کا عقیدہ ہے، میری ماں کا عقیدہ ہے، تیرا نبی جانتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہے؟ علم مصطفیٰ کی، علم غیب مصطفیٰ کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ کسی کائنات کے مائی کے لال کے اوپر آج تک اللہ نے یہ راز نہیں کھولا کہ کائنات کی حدود میں کتنے ستارے اس نے بنائے ہیں، لیکن تیرے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں۔ اوے بھائی جان، اس لیے پتا تھا کہ ہر نبی کو پتا ہوتا ہے اس کے امتی کہاں کہاں پہ موجود ہے، ہر نبی جانتا ہے، ہر نبی کو اس بات کا علم ہے میرا امتی اس وقت کہاں پہ ہے، کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے۔ رب سونا اپنے نبیوں کو اپنی امت سے باخبر رکھتا ہے۔ میرا رب سونا اپنے حضرت صاحب، میں کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو نبی، اور نبی بھی عام نبی نہیں، رحمت للعالمین نبی ہو، جو کائنات عالم کا نبی ہو، جو زمین و آسمان کا نبی ہو، اس کو ہی خبر نہ ہو میری سلطنت کتنی ہے۔ بھائی پاکستان کے اندر اور کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، صدر پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی حدود کہاں سے لے کے کہاں تک ہیں، پاکستان کی حدیں کہاں تک ہیں وہ جانتا ہوتا ہے۔ پاکستان کے جو وزیر ہیں، جو دفاعی امور پر جناب وہ سلیکٹ کیے گئے، ان کو پتہ ہوتا ہے پاکستان کی حدود کہاں تک ہے۔ اور بھائی جان یہ کیسے ممکن ہو رب سونا اپنے حبیب کو صدر کائنات بنائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کی سلطنت کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، اس کی سلطنت کے اندر کیا کیا چیز موجود نہیں۔ لہذا تیری اماں جان، میری اماں جان کا عقیدہ کیا ہے؟ اماں جی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہاں جی، معلوم ہوا تیری ماں کا عقیدہ، میری ماں کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو آج کل کے کئی نو پیدا جو بالکل نزائدہ قسم کے مسلکیاں پیدا ہوئی ہیں، ہاں جی، جو فرقیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ ساری فرقیوں کو لپیٹ کے اور پھینک دیا۔ اماں جان نے بتا دیا تیرے نبی، اور یاد رکھیے یہ ایک مسئلہ ثابت شدہ ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات کنفرم ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا کبھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی بالکل کائنات کے کسی بھی وقت میں جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات میں جلوہ گر رہے ہیں، زندہ تو آج بھی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن نبی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی لمحے پر جھوٹ نہیں بولتے، اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی نہیں، اور عام نبی نہیں ہو سکتا تو امام الانبیاء کا منصب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹے کو معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ لہذا تیرے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ میرے کریمہ کا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ میں جانتا ہوں آسمان پر ستارے کتنے ہیں، اور جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ میں قربان جاؤں، نیکی وہ کام ہے حضرت صاحب جو ظاہر نہیں ہے۔ آپ نے کتنی نیکیاں کی، آپ نے کتنی بنائیاں کی، لے وڈے تو وڈا پیر صاحب بھی ذرا میں نے دس دے، بڑے سے بڑا انٹیلیجنس کا بندہ مجھے بتائے، بڑے سے بڑا خفیہ ایجنسیوں کا بندہ مجھے بتائے تیری نیکیاں کتنی ہیں، کوئی ماں کا لال نہیں بتا سکتا۔ لیکن اماں جی جانتی ہیں کہ حضور نہ صرف اپنی امت سے واقف ہیں بلکہ امت کے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ حضور جانتے ہیں میرے کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں۔ ہاں جی دیکھو نا جی، حضور بتا رہے ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ اماں جی نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء، یا رسول اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، آپ کی شان پر بھی، آپ کے غلاموں کی شان پر بھی، حضور کے نہ غلاموں کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، پھر میرا سونا نبی میرا سونا نبی ہے نا۔ ہاں جی قربان جائیں قربان جائیں، حضور جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں معطر ہو جائیں، جن نسلوں سے گزر جائیں وہ نسلیں معطر ہو جائیں، اور جو حضور کی صحبت میں آ جائیں وہ صحبت والے بھی حضور کے صدقے خوشبو والے ہو جائیں۔ میرے امام فرماتے ہیں ان کی
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ قربان جائے عمر فاروق اعظم آپ کی شان پر۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہاں شاہ، جتنے آسمان پر ستارے ہیں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اماں جی نے جب یہ بات سنی نا تھوڑی غمزدہ ہو گئی، اور دل میں امید یہ تھی کہ حضور میرے باپ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ یہ ہوتی حلالی اولاد کی نشانی۔ جو اولاد حلالی ہو نا جی، حلالی اولاد، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا سر نیچا نہیں دیکھتی، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تانے نکالے جائیں۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، گالیاں ہماری زبان کے اوپر ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں فلانے دیا پترا اور فلانی دیا بچیا، ہاں جی، وہ سیدھی گاڑی ماں نو تے سیدھی گاڑی پیو نو۔ بھئی ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائیں؟ بھئی کام ہی ایسا کرو جس کی وجہ سے دنیا کہے یار کتنے نیک ماں باپ تھے، جن کی تربیت کی وجہ سے آج ان کی اولاد کتنی سونی ہے۔ حضرت جی میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک بندے کے گھر بیٹے پیدا ہوئے دو، ایک کا نام اس نے رکھا کتا، ایک کا نام رکھا بلا۔ دنیا بڑی پریشان ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اولاد کا نام ایسے بھی کوئی رکھتا ہے؟ جانوروں کے نام پر کتا بلا یہ کوئی نام ہے؟ دنیا نے بڑا سمجھایا کہ حضرت صاحب ایسا نہ کرو، یہ بات ٹھیک درست نہیں ہے، ایسا نام نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بڑے ہو کر انہوں نے حرام زدگیاں کرنی ہیں، فساد کرنے، دنگے کرنے، دھوکے دینے، فراڈ کرنے، دنیا نے ان کو جو گالی دینی ہے نا تو سیدھا میرا نام لے کے گالی دینی ہے، فلانے دیا پترا، فلانی دیا بچیا، ہاں جی۔ تو بھائی بجائے اس کے کہ دنیا ہمیں گالی دے، میں نام ہی ایسا رکھ دیتا ہوں کہ دنیا کہے کہ ان دے پیو نو پتہ سی کہ انہوں نے جا کے حرام زادہ بننا ہے، اس واسطے انہوں دے نام ہی ایسے رکھے۔ اور اگر یہ نیک بن گئے تو بھائی اپنا نام جو جس کا نام میں نے کتا رکھا وہ قطب دین بلوا لے گا، جس کا نام بلا رکھا ہے وہ بلال دین بلوا لے گا۔ اپنے نام وہ اپنے عمل کی وجہ سے درست کروا لیں گے، ان کے عمل بتا دیں کہ یہ ان کے نام واقعتاً ان کے عمل سے وہ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اولاد چاہے تو ماں باپ کو عزتیں دلوا دے، چاہے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ نیک اولاد کی ہمیشہ، اب میں نے تو بھائی اس دور کے اندر عجیب ہی منظر دیکھا ہے، سکی اولاد بچے آ کے اپنے ماں باپ کی بدخوئیاں میرے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، سکے ماں باپ کی، جن کی اولاد ہیں، جن کے صدقے وہ جیے، جن کے صدقے آگے بڑھے، ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا ہے میرے سامنے اپنے ماں باپ کی برائیاں کرنے۔ وہ اس سے بدبخت آدمی کون ہے جو اپنے ماں باپ کی بدخوئی آ کے میرے سامنے کر رہے؟ او خبیث آدمی، وہ تیرے ماں باپ ہے، تیرے مالک و مختار ہیں، کو حیا کر۔ زندگی میں دوستی کا معیار آپ نے رکھنا ہے، دو بندوں سے کبھی دوستی نہیں لگانی، ایک اللہ رسول کے غدار سے، ایک ماں باپ کے غدار سے۔ جو اللہ رسول کا غدار ہے وہ بھی خدا کی قسم آپ کا یار نہیں ہو سکتا، جو ماں باپ کا غدار ہے خدا کی قسم وہ بھی آپ کا یار نہیں ہو سکتا۔ آپ سے یاری کتنی دیر، 2-4 مہینے 6 مہینے کی یاری ہوگی، بس یہ یاری ہے، 2-4 سال کی یاری ہے، لیکن ماں باپ نے اس وقت اس کی پرورش کی ہے جس وقت وہ محتاج تھا ان کا۔ آج یہاں پر اتنا بڑا ہونے کے بعد وہ ماں باپ کے خلاف بات کرے، خدا کی قسم ایسا بندہ تو میری ایک آنکھ بالکل مجھے پسند ہے۔ ماں باپ کے غدار ہے، اللہ رسول کا غدار ہے، کیا دوستی کرنی یار، اسے ایسے بندے سے دوستی نہیں کرنی۔
تو نیک اولاد کون ہے؟ اما عائشہ بتا رہی ہیں وہ اولاد جو ہر وقت اپنے ماں باپ کی عزت بنانے کے چکروں میں ہو، وہ چاہے میرے ماں باپ کی عزتیں اور بڑی ہو جائیں، ان کی شانیں اور بلند ہو جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہو گئیں تو میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر کدھر گئے؟ ہاں جی، ہم خطبے میں پڑھتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں نا جی حضور کی امت میں اگر کوئی انفرادی طور پر افضل ہے، اعلیٰ ہے، اگر بلند ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اماں جی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے باپ سیدنا صدیق اکبر کدھر گئے؟ قربان جائے قربان جائے، آہا ہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں، وہ رخ انور پر مسکراہٹ پھیلی کیا، وہ جناب باغ کے اندر پھولوں کی پنکھڑیاں کھلی، سبحان اللہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور تیرے باپ صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ ارے صاحب، کون اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے؟ کون اپنی جان وارے وارے دیتا ہے؟ نا 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 نا، جان بوجھ کر جب پتہ ہو کہ یہاں پر جان لیوا موذی جانور موجود ہے پھر بھی کسی کے اوپر جان مارنا یہ صدیق کا جگرا تھا۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جاؤں میں، سونے نبی تیری صحبت میں جو لوگ آئے ان کے اندر وفاداریاں اتنی بھر دی ہیں، پرواہ کبھی نہیں کی انہوں نے جان کی، جان جاتی ہے تو جائے سونا محفوظ رہے۔ آج ہم نبی کی خاطر نمداوت تو کرتے ہیں غلام، وہ کیا کہتے ہیں نہیں، غلامی رسول میں، لیکن جھوٹ چھوڑنا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر بے ایمانی کرنا چھوڑنا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی مونڈنا چھوڑنا قبول نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا یہ چھوڑنا قبول نہیں۔ بے ایمانی چھوڑنا ہمیں قبول نہیں۔ دغا کرنا یہ چھوڑنا ہمیں قبول نہیں۔ دو نمبری کرنا یہ چھوڑ دینا ہمیں قبول نہیں۔ باقی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ سے موت نہیں مانگی جا رہی، آپ کی جان نہیں مانگی جا رہی، آپ جان نہ دیں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ بے ایمانی کرنا چھوڑ دیں۔ آج جس بندے کو دیکھو وہی کہتا ہے جی فلانا سیاستدان فلانی دا، فلانا سیاستدان فلانی دا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ہمیں سیاستدانوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے سیاستدان کتنے ہو گئے؟ لسٹ لگائیں، آپ کو 200 سے 300 حد 500 سیاستدان مل جائے گا۔ 500 بندہ کیا 25 کروڑ عوام کے اوپر زبردستی سلطنت حکومت کر سکتا ہے؟ 25 کروڑ بندہ سچ بولنے والا ہو، 500 کی جرت ہے وہ جھوٹ بول جائے؟ 500 بندے کی جرت ہے وہ 25 کروڑ کے اوپر، وہ ان لوگوں کے اوپر جو اپنے کاروباروں میں ایمانداری سے کام کرتے ہوں، اپنی ڈیوٹیاں ایمانداری سے نبھاتے ہوں، اپنے فرائض سر انجام ایمانداری سے کرتے ہوں، جہاں پر ملاوٹ نہ ہو، جہاں پر جھوٹ نہ ہو، جہاں پر بے ایمانی نہ ہو، جہاں پر دھوکہ نہ ہو، جہاں پر فراڈ نہ ہو۔ او یار یہ ہماری مسلمانی ہے کہ فجر کی نماز ہم سے پڑھی کوئی نہیں جاتی۔ 25 کروڑ بندہ نمازی ہو تو 500 کی جرت ہے کہ جناب وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے؟ نہ جناب، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے، ہم چھوٹے چور ہیں وہ بڑے چور ہیں، ہم چھوٹے فراڈی ہیں وہ بڑے فراڈی ہیں، ہم 200 400 500 روپے کا فراڈ کرتے ہیں وہ اربوں خربوں کا فراڈ کرتے ہیں، ہم چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں وہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، ہم چھوٹی بے ایمانیاں کرتے ہیں وہ بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق ہیں۔ یہ زمینی حقائق خدا کی قسم ایسے نہیں تبدیل ہوں گے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر بحران ہو گیا بجلی کا، اور رات کو کوئی وزیر کہہ رہے تھے کہ 31 یونٹ کا 5000 روپے بل آ گیا۔ 31 یونٹوں کو کتنا بل آ گیا؟ 5000 ہو گیا۔ اچھا جی، 119 یونٹوں کا 7,000 روپے بل آ رہا ہے۔
یہ تمام کے تمام بحران، گندم آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں، یہ ساری جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. یہ بتائیں ہمارے ملک کی معدنیات کدھر گئیں، ہمارے ملک کے ذخائر کدھر گئے؟ باوجود سب کچھ ہونے کے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا الا یہ کہ آپ رب سونے کے ساتھ غداری کرنا چھوڑ دیں. ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی، ہم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اور تو اور میری جان ہم دکانداری کا بہانہ بنا کر نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم مصروفیت کا بہانہ بنا کر جمعے کو چھوڑی بیٹھے ہیں، ہم جناب اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر عید کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. او بابا جب اتنا اللہ کو چیلنج کرو گے، اتنا اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑو گے، پھر کیسے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں؟ آپ ساری امت مسلمہ خدا کی قسم، منبر رسول کی قسم ہے، ساری مل کر توبہ کرے. شام سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کے اندر زمین سے بھی خزانوں کے منہ کھول دے گا، آسمان سے بھی خزانوں کے منہ کھول دے گا. آپ کر کے دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عمر حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدۃ من حسنات ابی بکر. اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں میرے صدیق کے غار کی ایک نیکی کے برابر ہے. وہ ایک نیکی صدیق اکبر کی، وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے افضل ہے. معلوم ہوا اولاد ہو تو ایسی ہو، بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں، ماں باپ کی بدخوئی کرنے والی نہیں، ماں باپ کی چغلی کرنے والی نہیں، ماں باپ کو ذلیل کروانے والے نہیں. اولاد ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا سر بلند ہو، ایسی اولاد ہونی چاہیے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار کیسا یار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر باب مناقب ابی بکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. اگر اللہ تعالی نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا اور میرے بعد کسی اور نے نبی آنا ہوتا تو یہ عمر بن خطاب نبی بن کے آتا. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے. کون ہستی ہے؟ فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کی جماعت سکینہ عمر کی زبان پر بولتی ہے. زبان عمر کی ہے، بول فرشتے رہے ہیں، زبان عمر کی ہے، بول فرشتے رہے. آئیے ایک حدیث پاک کے اندر آیا، جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل میں حق رکھ دیا ہے، دل میں حق رکھ دیا ہے. وہ ایمان تو ایسا ایمان ہو نا جناب. حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے مقام ابراہیم ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، تین دفعہ آیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دل یہ کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم پر ہم نفل نہ ادا کر لیں. یہ ایک یادگار ہے، اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں، تو اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان پر ہم اپنے ماتھے نہ لگائیں، نبی کے قدموں کا صدقہ ہمیں وہ فیض مل جائے. یہ بات اتنی خوبصورت لگی میرے رب سونے کو. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لو جی اب تک جب تک عمرہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک مقام ابراہیم پر آپ دو نفل نہ ادا کر لو. یہ تمنا کس کی تھی؟ عمر فاروق اعظم کی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمنائے عمر کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. پیارے عمر، تیرے دل میں جو خیال آیا ہے، قیامت تک آنے والی نسلیں اب اس خیال کو پورا کرتی رہیں گی اور یہاں پر آ کر وہ نفل ادا کرتے رہیں گے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار عرض کی، یا رسول اللہ، شراب پینے کے بعد لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، سوچنے کی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ، شراب کو حرام قرار دے دیجئے. عمر فاروق اعظم ایمان لائے نا جی. تو یہ شراب اس طرح تھی،
وہ عرب معاشرے کے اندر جس طرح ہم پیپسی پیتے ہیں، جس طرح ہم یہ سکنجی اور لسی اور ستو پیتے ہیں جو ہمارے مشروبات ہیں، اس طرح عرب کی رگوں کے اندر یہ چیزیں. وہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تو چاول کا ایک لقمہ لے، ساتھ ادھر سے بوتل پیے، پھر لقمہ لے، پھر بوتل پیے. میں کہ یار یہ عجیب تماشا، تم یہ کیا کر رہے؟ کہتا یار وہ بوتل کے بغیر میرے چاول نیچے نہیں اترتے. کیا بات ہے جی تیری؟ اچھا جی، اب وہ صرف یہ بوتل والا کام ہی نہیں، جس طرح سٹیٹس اور جس طرح وہ کیٹیگری اوپر ہوتی جاتی ہے نا جی، تو یہ بوتل سے بدلتے کوئی اور بوتل ہو جاتی. یہ میری تحقیق نہیں، یہ جمشید دستی جو آپ کا MNA رہا تھا، یہ اس نے سارے کھولے ہوئے ہیں. آپ ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ یہ پردے فاش کر دیے گئے ہیں کہ وہ مشروبات، وہ بوتلیں کون سی ہوتی ہیں. ہاں جی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پاکستان میں ابھی تک زمانہ جاہلیت چل رہا ہے. کوئی ایسی بڑی ایلیٹ کلاس کی ایسی وہ نہیں ہے ہو جناب پارٹی اور اس میں بوتلیں نہ چلیں. ہاں جی، کوئی ایسی نہیں ہے. اور وہ کون سی بوتلیں آپ بھی سمجھدار ہیں. ہاں جی، وہ کون سی بوتلیں وہ آپ بھی سمجھدار ہیں. وہ ایک سیاستدان کو پھانسی بھی لگ گئی تھی نا، جس نے کہا میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا. ہاں جی، بس وہ تھوڑی سی پھڑیا گیا. ہاں جی، تو ابھی تک زمانہ جاہلیت چل رہا ہے ہمارے سیاستدانوں پر، ہمارے بڑے لوگوں کے اوپر. لیکن عمر فاروق اعظم جب ایمان لائے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بالکل حرام ہو جانا چاہیے. آقا جی ایسا حکم جاری فرمائیے. رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آج کل آپ کے پاکستان کے اندر نجومی بڑے عروج پر پہنچے ہوئے، پیشن گوئیاں کرنے والے بڑی عروج پر پہنچے ہوئے. آج جناب اخباراں دے اندر اشتہار، آج جناب ویڈیو بنا کے سٹی جا رہے ہیں. اب فلانا سیاستدان آئے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام وہ نجومی، وہ مشرک جو اللہ وحدہ لا شریک کی برابری کرنا چاہتے ہیں، جو ہر مرتبہ پیشن گوئی کر کے ذلیل ہو رہے ہیں. رب سونا کہتا ہے ایمان والو، شراب، انگوری، جوا، بتوں کے نام کے نسب شدہ پتھر، تیر ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں سے ہیں. ان سے بچتے رہو تاکہ فنا پا جاؤ. نہ شراب پینی، نہ جوا کھیلنا، نہ فالا کڈانیاں، یہ تمام کے تمام کام حرام ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. میں مسلمان تو نہیں کہتا، کیونکہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چیلنج کیا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے. نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، سچ بولنا نہیں، بےایمانی چھڑنی نہیں، دھوکہ چھوڑنا نہیں، ماں باپ دا ادب کوئی نہیں، اللہ رسول دا حیا کوئی نہیں. یہ گل کرنی ہے، اس طرح بات کرنی، اس طرح بات کرنی. جی میں بندہ ہے، میں یاراں نال گل کر رہا ہوں، یاراں نال. اللہ رسول کی کوئی حیا، کوئی عزت، کوئی احترام، وہ کوئی کسی بھی معاملے میں نظر کوئی نہیں آ رہا. اور وہ معاملات کرنے والا کیا مسلمان کہیں گے اس کو؟ مسلمان اس کا مسلمانوں والے نام رکھنے سے کیا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اور نہیں، اعمال بتاتے ہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. نام رکھنے سے مسلمان. میں نے کئی عیسائیوں کو اب تک تقریباً میں نے 60 کے قریب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے. 60 سے زیادہ مسلمان غیر مسلموں کو، مشرکوں کو کلمہ پڑھایا. اور زیادہ تر عیسائیوں کے نام ہمارے مسلمانوں جیسے ہیں، مذہب ان کے اور ہیں، مانتے کسی اور کو ہیں، شرکیہ کفریہ عقائد ہیں، لیکن وہ نام مسلمانوں والے رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. میرے کریم آقا جی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کا نام نماز ہے. ہاں جی، آج نماز پڑھنا شروع کر دو، خدا کی قسم آپ کی اولاد آپ کی تابع دار نہ ہو جائے تو گل ہوئی نہیں. آپ نے کبھی اللہ کے سامنے سر جھکایا نہیں، اور آپ یہ تصور کریں کہ آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہو جائے، نہیں ہو سکتی. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی اولاد اس کے منہ پہ گالیاں بھی نکالے گی، سر پہ جوتے بھی مارے گی، وہ اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا بھی کروائے گی. نہ صرف اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گی، وہ آگے بھی کروائے گی. یہاں پر سلطان محمود کا زمانہ ہے. سلطان محمود کا زمانہ، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ بھیس بدل کے اپنی رعایا کے حالات معلوم کرتا تھا. میری رعایا کے حالات کیسے ہیں؟
وہ نکلا جناب باہر، اس نے ایک بندے کو زمین پر مرا ہوا پڑا دیکھا، الٹے منہ پڑا تھا، اس نے سیدھا کیا، دیکھا مرا پڑا ہے۔ دنیا والوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی، مر گیا ٹھیک ہے، مر گیا، پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے۔ اس نے سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، وہ دنیا والوں یار یہ کیا ہے، یہ ایک بندہ فوت ہو گیا یار، اس کو اٹھاؤ یار یہاں سے۔ انہوں نے کہا دفع کرو، گندا آدمی تھا، اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں۔ ہر روز ہم اس کو شراب خانے میں دیکھتے تھے، ہر روز ہم اس کو رنڈی خانے میں دیکھتے، یہ کوئی بندہ ہے، مر گیا ٹھیک ہے ختم۔ فرمایا یار جو بھی تھا مسلمان تو تھا نا، چلو اٹھاؤ اس کو۔ اٹھا کے جب وہ گھر لے کے آیا سلطان، اور آ کے جب بیوی کو بتایا تیرا خامند فوت ہو گیا، رو رو کے کہنے لگی اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں تھا۔ باہر کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا۔ بیوی کیا کہہ رہی ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا اور ان کا بیان آپس میں مل نہیں رہا، آپس میں تمہارا بیان مل نہیں رہا، یہ کیسے اللہ کا ولی تھا؟ دنیا نے تو اس کو برا اور بدکار سمجھ کے پھینک دیا ہے۔ اس نے کہا، اس نے جب کہا، میں نے اس سے جب یہ بات کہی کہ تجھے مرنے کے بعد کسی نے کفن بھی نہیں دینا اور تیرا جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھنا، یہ عمل جو تو کر رہا ہے، اس نے کہا ٹھہر جا، وقت بتائے گا، میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھے گا اور وقت کے علماء پڑھیں گے اور اعزاز سمجھیں گے میرا جنازہ پڑھنا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، یہ مر گیا ہے، یہ میری نظر میں اللہ کا ولی تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا ہر روز شراب کھانے جاتا تھا، سارا دن محنت کرنے کے بعد آدھی کمائی سے شراب خریدتا تھا، گھر لا کے نالی میں گرا دیتا تھا اور کہتا تھا میں نے حضور کی امت کے سر سے کچھ تو گناہ کم کیا، میں نے حضور کی امت کے سر سے کچھ تو گناہ کم کیا۔ جن مسلمانوں نے شراب یہ خرید کے پینی تھی، کم از کم وہ اس گناہ سے تو بچیں گے۔ ہر روز ایک طوائفہ کے کوٹھے پہ جا کر اس کو اس کی رات کی اجرت دینے کے بعد کہتا تھا اللہ کی بندی دروازہ بند کر لے، صبح تک تو نے دروازہ نہیں کھولنا، اور گھر آ کے کہتا تھا میں نے آج حضور کے امت کی ایک عورت کو کم از کم گناہ سے بچا لیا۔ اور یہ راز یا میں جانتی تھی یا وہ بندہ جانتا تھا، دنیا والوں کو یہ راز معلوم نہیں تھا۔ سلطان کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وقت کا بادشاہ سلطان محمود ہوں، اور میں اب اس کا جنازہ پڑھواؤں گا۔ اعلان کر دیا گیا سلطنت میں، اوے بندہ خدا، او بندہ خدا، ساری دنیا ایک اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ وہاں پر بادشاہ وقت بھی موجود تھا، وہاں پر بڑے بڑے جناب علماء اور شیخ الحدیث بھی وہاں پر موجود تھے۔ اوے نیکی آپ چھپ کے کرو، نیکی آپ ظاہراً کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ سامعین ذوی الاحترام، ہم دعا کرتے ہیں یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی یوم شہادت ہے، اس بندہ خدا نے اس تاریخ اسلام کے اندر ایسے نقوش چھوڑے ہیں، ایسے رہنما اصول دیے ہیں، ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم نے ایسا نظام ہمیں دیا ہے، خدا کی قسم آج ہم وہ نظام جو عمر نے جاری کیا تھا وہ آج پاکستان میں جاری کر دیں، شام سے پہلے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ نظام مصطفیٰ کے دامن سے آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچا حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔